اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ 14 معصومین ایجوکیشن کی جانب سے آج اس خوبصورت نشست میں اور آخری نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسا کہ میری اور آپ کی گفتگو اسلام میں حجاب کی اہمیت کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور یہ نہایت ہی جو ہے مہم موضوع ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان کہ کیا خواتین کے سماجی ملنے جلنے یا ملازمت یا تجارت کی راہ میں حجاب حائل ہے؟ تو عزیزان من ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پردہ یا حجاب عورتوں کے خواتین کے سماجی مسائل یا ملازمت یا تجارت میں حائل ہو، بلکہ ایک عورت حجاب کر کے ہر جگہ جا سکتی ہے اور تقریباً ہر کام کر سکتی ہے۔ عورت اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے پولیس، ڈاکٹر یا پائلٹ کے فرائض تک انجام دے سکتی ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ با پردہ عورت کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو سہولت ہے وہ بے پردہ عورت کو نہیں۔ پردے کی بدولت نادار خواتین بھی معمولی لباس کے باوجود عزت سے رہ سکتی ہیں۔ یہ غریب، نادار اور مفلس عورتوں کا وفادار محافظ بھی ہے۔ تو ایک باپردہ عورت جانتی ہے کہ اس کے پاس ایک طلسمی غلاف ہے جو لباس کے ہر عیب اور ہر کمی کو چھپا لیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ جو وہ خواتین جو حجاب نہیں لیتی، جو پردہ نہیں کرتی، تو سوچئے گا کہ کیا وہ حمل کے 3 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اپنی کیفیت کو چھپا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا جو راز ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں جو چادر پوش خواتین ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ ایک طلسمی غلاف ہے جو ان کا راز ایک حد تک چھپا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں ایسے زنانہ لباس کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے جو حاملہ عورت کے گرد و پیش کو جو ہے وہ عوام سے چھپایا جا سکے۔ تو لہٰذا عورت کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اس کی حیا ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عورت کا دوسرا نام حیا ہے۔ تو عزیزان، اسلام نے ہی خواتین کو عزت اور وقار سے نوازا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ یہ میری یا یہ ہماری اولاد ہے۔ تو حقوق نسواں کے سلسلے میں ایک مسئلہ پردے کے سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں پردہ صرف عورتوں پر ہی لازم قرار دیا ہے، اور اس کے لیے سورہ نساء کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نامحرم پر ظاہر نہ کریں۔ اس کا فلسفہ فطرت شناسوں کے لیے واضح ہے، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کے جذبات ایک طرح کے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ دونوں کے جذبات الگ الگ ہیں۔ فطری اعتبار سے مرد اپنی آنکھوں کے علاوہ دوسرے اعضاء سے عورت کی طرف بڑھتا ہے، نہ کہ عورت مرد کی طرف۔ در حقیقت اس کائنات میں نر اور مادے کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ عورت مرد کی طرف نہیں جاتی بلکہ مرد عورت کی طرف جاتا ہے۔ اس فطری قانون کو آپ کائنات کے یعنی جو دیگر حیوانات میں بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ نر ہمیشہ مادے کی تلاش اور جستجو میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نظام فطرت سے عورت کو عزت حاصل ہوتی ہے، یعنی مرد کوشش کرتا ہے کہ عورت کی کسی طریقے سے رضایت حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان من، عورت ایک لطیف اور نازک حقیقت ہے، اس لیے جب فتنہ و فساد سے روکنا مقصود ہو تو اس سے پردے کے لیے کہا جائے گا جو مظہر حسن و جمال ہے۔ اس سے کہیں گے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو نامحرموں سے پوشیدہ رکھیں، اپنے آپ کو چھپائیں، یعنی اسباب فتنہ کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطے پر بھی توجہ دی جا سکتی ہے کہ آیت میں عورتوں کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بناؤ سنگھار کو نامحرموں پر ظاہر نہ کریں۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں سورہ نور کی 30ویں آیت میں مردوں کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن
ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ پہلے حکم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں، اور تیسرا حکم ایسا ہے جو صرف عورت یعنی ایک خاتون سے مخصوص ہے، لہٰذا پابندی صرف عورت سے مخصوص نہیں رہ گئی بلکہ مردوں کا بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا عزیزان دعا کرتے ہیں آخر میں خداوند متعال سے کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حجاب کے قوانین کو لحاظ رکھتے ہوئے سیرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور یوسف زہرا کے ظہور، یوسف زہرا صاحب العصر امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہمیں جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو جو ہے ان کے